السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا سفید پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ آج اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری ماں بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اور پورے مسئلے کو وستار سے سمجھیے۔ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا سفید پانی ناپاک ہے۔ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو اس حصے کو دھونا ضروری ہوگا۔ اگر اس کی مقدار 1 درہم سے زائد ہے اور اس کو دھویا نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر اس کی مقدار 1 درہم یا اس سے کم ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر دھوئے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اگر یہ بیماری کسی کو اتنی زیادہ ہو کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اسے اتنا ٹائم بھی نہ ملے جس میں وہ وضو کر کے پاکی کی حالت میں اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے، تو وہ معذور کے حکم میں ہوگی۔ اور معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد 1 مرتبہ وضو کر لے اور پھر اس میں جتنی چاہے نماز پڑھ لے۔ اگر وضو کے بعد اس سفید پانی کے علاوہ کوئی اور وضو توڑنے والی چیز نہ ہوئی ہو تو دوبارہ وضو کرے، ورنہ دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ اگلی نماز کے وقت کے لیے دوسرا وضو کرنا ہوگا، اور اگر کسی بھی نماز کا مکمل وقت اس عذر کے بغیر گزر جائے تو اب یہ خاتون شرعی معذور نہیں ہوگی۔ اور کپڑے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ کپڑا اور جسم پاک کرنے کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اتنا وقفہ ملتا ہو کہ کپڑا اور جسم دھو کر نماز پڑھے، نماز کے درمیان میں وہ دوبارہ ناپاک نہ ہوتا ہو، تب تو اس کے ذمے دھونا واجب ہوگا۔ اور اگر یہ حالت ہو کہ اس کو دھو کر نماز پڑھنے کے درمیان وہ پھر ناپاک ہو جائے تو پھر دھونا واجب نہیں ہے، اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس طریقے کی ہے کہ سفید پانی کی وجہ سے بیچاری پریشان رہتی ہو اور مسلسل آتا ہی رہتا ہو، تو پھر نماز کے وقت میں وہ وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد میں چاہے جتنی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ کرتی رہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اتنا وقت ملتا ہے اس کو کہ جس کے اندر وہ کپڑے کو دھو سکتی ہے تو پھر دھو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ بغیر دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سبھی ماں بہنوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔